أحيط بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من علقت بالإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله في أمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من علقت بالإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله في أمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد 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 يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين محمد محمد يا رحمة للعالمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد میں عبدالرحمن عبدالباری کو دعوت دیتا ہوں. آئیں ہم سامعین کے سامنے اسلام کیا ہے اس پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. حاضرین جلسہ، مہمانہ خصوصی، محترم سامعین، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے 24 گھنٹے کا اسلام کیا ہے. اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت و فرمانبرداری اور سلامتی ہے. اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت و فرمانبرداری اور سلامتی ہے. دین اسلام کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور سراسر سلامتی ہے. بطور اصطلاح اسلام کے معنی وہ تعلیمات ہے جو پروردگار نے ارادہ و اختیار رکھنے والے اولین انسان حضرت آدم کو دین تاکہ وہ اور ان کی اولاد اس دنیا میں ان کے مطابق زندگی بسر کرے. اللہ کی طرف سے اس پیغام کی تجدید کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے گئے. اس سلسلے میں آخری پیغمبر کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جنہوں نے اس تعلیم کو اپنے مکمل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا. نماز یہ تو صرف 10 منٹ کا کام ہے اور حج یا عمرہ کرنا صرف 10 دن کا کام ہے. پورے مہینے بھر کے روزے رکھنا صرف 30 دن کا کام ہے. کلمہ پڑھنا تو صرف 30 سیکنڈ کا کام ہے. زکوٰۃ دینا ہے تو بس 2 منٹ کا کام ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا نکال کر دے دیا، بس چند منٹ اور چند گھنٹوں کا کام ہے. 24 گھنٹے کا اسلام کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا اسلام ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا ادب اور جھکاؤ ہے، ہمارا رسپیکٹ دینے کا طریقہ ہے، اور ہمارا کردار ہی یہ دلیل دیتا ہے کہ ہم ایک سچے اور ویل ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں. بھلے ہی آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ، پیسہ، دولت، شہرت، آپ لوگوں کے لائف میں سب کچھ مل جائے، لیکن آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ پورے اس دنیا کے لیے سب سے بڑے غلیظ انسان ہے. اسی جگہ اگر کوئی غریب گھرانے کا بے سہارا بیچارہ انسان ہے جس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق اول درجے پر ہے، ٹاپ لیول پر ہے، تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے، سب سے بڑا مالدار انسان ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے بدلے میں پیسے نہیں کماتا، وہ عزت دے کر عزت کماتا ہے لوگوں سے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی. مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھے چلو اپنے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. یہ تھے عبدالرحمن عبدالباری جو ہم سامعین کو اسلام کی تعلیم کیا ہے روشنی ڈال رہے تھے. اب آئیے اس کے بعد میں
علینا خان کو دعوت دوں. علینا خان آئیں اور ہم سامعین کو سورۃ التین سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علینا خان کے بعد میں محمد حنظلہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. محمد حنظلہ آئیں اور ہم سامعین کو اللہ رب العالمین کا کلام سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کا کلام ہم سامعین کے سامنے پیش کر رہے تھے. اب آئیے اس کے بعد میں محمد عمر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں نظم پیش کرنے کے لیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ قبروں کے چوکھٹے خالی پڑے ہیں، یہ قبروں کے چوکھٹے خالی پڑے ہیں، نہ جانے کب کسی کی تصویر سجا دی جائے. موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو. کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو. زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا. ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا. تو بچھڑ جائے گا ہم سے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. ساتھ جائے گا نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت. ساتھ جائے گا نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت. ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازہ. جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازہ. باپ سے ہو گئی اب جدائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 غز کفن تو پہن لے. پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 غز کفن تو پہن لے. سب سے مل کر تو کرو الوداعی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، آخری ان کی دیدار کر لے. دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، آخری ان کی دیدار کر لے.
اہلیہ رو رہی ہے بیچاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری ہستی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ یہ تھے محمد عمر جو ہم سامعین کو موت کی حقیقت بتلا رہے تھے کہ انسان کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ام لائبہ کو میں دعوت دوں، ام لائبہ آئیں اور ہم سامعین کو 5 نمازوں کے نام بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد عبدالصمد آئیں اور بتلائیں انسانی جسم میں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو 4 چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی جسم میں 4 ایسے جواہر ہیں جن کو 4 چیزیں ختم کر دیتی ہے۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، حسد دین کو ختم کر دیتا ہے، غیبت نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ غصہ عقل کو، لالچ حیا کو ختم کر دیتا ہے، غیبت نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے کو قابو کرنے کی اور حسد، لالچ، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کے بعد میں محمد اسد خان کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کو سورۃ اللہب سنائیں۔ بولو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ان کے بعد میں مبشرہ احمدی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ محفوظ پھر وہ رہ نہیں سکتا بلاؤں سے، محفوظ پھر وہ رہ نہیں سکتا بلاؤں سے، نہ ہو زبان جس کی حفاظت میں اپنے۔ مبشرہ احمدی آئیں اور زبان کی حفاظت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہی زبان انسان کو جنت اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ عزیز سامعین، اپنی زبان کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے سونا چاندی کی کرتے ہو۔ انسان کی ہر خطا اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سود کسی مسلمان ناحق زبان درزی کرتے ہوئے
بے عزتی کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبشرہ احمدی کے بعد امت الرابعہ آئیں اور علم دین کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشي الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دب اور پھٹ جاتا۔ عزیز سامعین، قرآن کریم یہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم انتہائی عظیم کتاب ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ اندھیرے سے نکال کر اجالے کے طرف لانے والی کتاب قرآن ہے۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب قرآن ہے۔ انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب قرآن ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ اپنے رب سے ملانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں اچھا انسان بنانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ یقیناً یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہم سب قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور لانا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کے بغیر ایمان ایسا ہے جیسے سورج کے بغیر روشنی۔ قرآن ہی وہ لاٹھی ہے جس کے سہارے صراط المستقیم پر چلا جا سکتا ہے، اور اس لیے چاہیے کہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھے اور پہلے خود پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ اب اس کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لیے اینا ارم کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے نظم پیش کریں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے ابھی ہے روشن، دو چار امیدوں کے دیے ابھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے،
ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد محمد انس آئیں اور ہم سامعین کو اللہ رب العالمین کا کلام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر نہیں ہے تو میدان میں پڑھو، مینار گر نہیں ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، پڑھنا ہے جو تمہیں وہ قرآن میں پڑھو۔ اب اس کے بعد میں آمنہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کو نظم سنائیں۔ آمنہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کبھی مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نے ہی کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ جھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط رحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، خیر دنیا میں طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگوں، خود ہی اپنی مٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، نگاہیں نم کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نے ہی کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے،
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے اس کے بعد میں زوبیہ منہا کو دعوت دوں، وہ آئیں اور تقرب الہی پر روشنی ڈالیں. زوبیہ منہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری تقریر کا عنوان ہے تقرب الہی. میرے ساتھیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. کیا تم لوگ یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. محترم سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے. اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو. یہ قرآن اس طرح مضبوطی سے تھام لو جیسے جب تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، کیونکہ رسی کا دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دن گزر جاتا ہے لیکن سب سے اہم اور قیمتی وقت وہ رہ جاتا ہے جو اپنے قرآن کے ساتھ گزارا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے قریب کرے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں ہم سامعین کو اللہ رب العالمین کا تقرب کیسے حاصل کریں بتا رہے تھے. اب آئیے اس کے بعد زوبیہ انیسہ کو دعوت دوں، آئے ہم سامعین کو قرآن کے بارے میں کچھ معلومات دیں. زوبیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآنی معلومات. قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. قرآن مجید میں 540 رکوع ہے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے. قرآن مجید میں نمازوں کی تکبیر 700 مرتبہ کی گئی ہے. قرآن مجید میں 28 مدنی صورتیں ہیں. قرآن مجید میں 86 مکی صورتیں ہیں. قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں. آخر میں ایک شعر کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی معلومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اب آئیے اس کے بعد حمیرہ فاطمہ کو میں دعوت دوں، وہ آئیں اور ہم سامعین کو بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 کام بہت زیادہ پسند ہیں، وہ کون سے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے. لا يدخل الجنة خاطئون. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ پوائنٹ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ پوائنٹ نمبر 3، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں محمد انس توفیق کو نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سامعین کو علم کا یا معلم کا مقام کیا ہے نظم کی شکل میں ہم سامعین کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے سلسلہ معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے، شرف اس سے بڑھ کر کچھ اور کیا بھلا ہوگا، تذکرہ کیا رب نے جا بجا معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے واقعہ خضر موسیٰ کا بتا رہا کھل کر، انبیاء بھی لیتے ہیں آسرا معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، نام بادشاہوں کے سارے مٹ گئے لیکن آج تک باقی ہر نقش پا معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے، جو نصیب والا ہے بس وہی معلم ہے، انتخاب کرتا ہے بس خدا معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے مرتبہ معلم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے سلسلہ معلم کا، باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ یہ تھے محمد انس توفیق جو ہم سامعین کو معلم کا استاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے بتلا رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد میں امت العزیز کو دعوت دوں، آپ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں ہم سامعین کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی نہایت ہی سادگی سے گزاری
اور لوگوں کو بھی فضول چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے لوگ فوج اور فوج دین میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم اور اخلاق کا سب سے بہتر نمونہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا تھا وہ قرآن ہے۔ آج ہم سب فتنوں کی دور میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد مدیحہ بیگم آئیں اور والدین کا مقام و مرتبہ اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تم والدین کا حسنات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس ایک دعا ہے جو تمہاری حسنات پر بھاری ہو سکتی ہے، اس لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام والدین کے لیے کثرت سے دعا مانگنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا فردوس آئیں اور ہم سامعین کو آخرت کے بارے میں کچھ جانکاری دیں۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد والی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، جب ہمیں موت آئیں گی تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ کیا نبی رسول اور ولی کو بھی موت آتی ہے؟ جی ہاں، نبی رسول اور ولی کو بھی موت آتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ نہلایا جاتا، کفنایا جاتا اور قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ فرشتے قبر میں انسان سے کتنے سوالات کرتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات کون دے گا؟ نماز پڑھنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اور ماں باپ، امی ابو اور بڑوں کی بات ماننے والے۔ کیا ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ نماز پڑھنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جنت میں ربی کی زبان بولی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سارا فردوس کے بعد محمد فہد آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم سامعین کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ میں نبی کی زندگی کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں نبی کا نام محمد ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ میں نبی کا نام محمد ان کے دادا نے رکھا۔ ہمارے نبی کے ابو کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کے امی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی امی کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی کے خاندان کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے خاندان کا نام بنو ہاشم ہے۔ ہمارے نبی کو ان کی امی کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ ہمارے نبی کے بعد ان کی امی کو دایا حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ہمارے نبی کیسے آدمی تھے؟ ہمارے نبی دنیا کے سب سے اچھے آدمی تھے۔ ہمارے نبی کو کس نے تجارت کا آفر دیا؟ ہمارے نبی کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت کا آفر دیا۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی کو کیا کہتے تھے؟ مکہ کے لوگ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟
साजिद का मतलब सजवने वाला, अमीन का मतलब अमानतदार। वही का क्या मतलब है? अल्लाह के पैगाम को ही कहा जाता है। सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? सबसे पहले वही गौर हिरा में नाजिल हुई। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? वही लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। वही नाजिल होने के बाद नबी का क्या हाल था और कहाँ आए? वही नाजिल होने के बाद हमारे नबी घबरा गए और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। हमारे नबी ने अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से क्या कहा? हमारे नबी ने अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मेरी जान को खतरा लग रहा है। हमारे नबी को अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या कहकर तसल्ली दी? हमारे नबी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सदक़ा करते हैं, गरीबों और बेवाओं की मदद करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगा। हमारे नबी के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? हमारे नबी के सबसे बड़े दुश्मन अब्बू जहल और अब्बू लहब थे। अबू लहब कौन था? अब्बू लहब हमारे नबी का चचा था। हमारे नबी को कितने बेटे और बेटियां थीं? हमारे नबी को 3 बेटे और 4 बेटे थे। हमारे नबी मक्का में कितने साल रहे? हमारे नबी मक्का में 13 साल रहे। हमारे नबी मक्का छोड़कर कहाँ गए? हमारे नबी मक्का छोड़कर मदीना गए। मक्का से मदीना जाते वक्त नबी के साथ में कौन थे? आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे नबी मदीना में कितने साल रहे? हमारे नबी मदीना में 10 साल रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Bakram Yusuf from Madrasa Hamza. Today I am going to give speech on topic there is no God but Allah. La ilaha illallah. Allah is very great. Allah is our creator. Allah is always with me. Allah take care of me. Allah take care of me, Allah protects me, Allah can do everything. He is Allah, the one and only God. Allah was never born, He always was, He always will be. Praise be to Allah, He is King, He knows everything, He sees everything. Only do we worship. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. माशाअल्लाह। इसके बाद नस्र आए और अपने मौजू की वजाहत करें। हम सामीन को तकरीर सुनाएं। नस्र। नहमदुहु व नुसल्ली अला। सलाम कर लो बेटा। अच्छा बीच में है आपका सलाम। माइक सेट होने दो, उसके बाद बोलो। ओके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Allah subhanahu wa ta'ala commanded us, may God bless him and grant him peace. Peace say dua is worship, dua is worship. I am Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ad-du'a wal ibadah. मैं आपका इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is my honor to be here for speech dua calling on Allah. The best thing in the sight of Allah is offering salah 5 times in a day. This is a one pillar of Islam. Salah offer in proper time is the best thing in the sight of Allah. Allah, my friends, Allah has given a gift of dua calling on Allah. We should remember one thing. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लग जाती है हमको और चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और
مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنے ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز میں ماں کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، شعر کے انداز میں سید اشاد بتلا رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد میں فیضان بھائی کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے 25 نبیوں کے نام بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے 25 نبیوں کے نام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں سعدیہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کو نظم سنائیں۔ سعدیہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلامی الہی دیا، جس نے لا کر کلامی الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے،
پھول گرتے ہیں پر پر کے سلنے علی، پھول گرتے ہیں پر کے سلنے علی، جھوم کر رہی یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو، دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو، ہم کو فقط ہے خاک مدینہ کی آرزو۔ محترم سامعین، ہم اور آپ نے بارہا یہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ فلسطین میں جب بچوں کو یا لوگوں کو مارا جا رہا تھا، ان پر بمباری کی جا رہی تھی، تو وہاں کے معصوم بچے آ کر کے کیمرے کے سامنے بول رہے تھے میں خدا کو بتاؤں گا۔ تو اس نظم کو پیش کرنے کے لیے میں ضحیٰ اور کونین کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کے سامنے ان بچوں کا درد بیان فرمائیں۔ ضحیٰ اور کونین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتہ، شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ نہ لبوں پر لاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو، یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں، یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے، میں چہرے بھول نہ پاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا، پیروں سے کچل ڈالا تم نے، ایک پل میں مسل ڈالا تم نے، روئیں گے بدن کے ضعف میرے، جب روح کے زخم دکھاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، مہمانان اکرام، مشفق معلمین و معلمات،
آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہے خوشی سے کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کر کے تمہاری اولاد تمہاری خدمت کریں گے۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں عائشہ احمد کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کو چند حدیث سنائیں۔ انما الاعمال بالنیات، ماں باپ میں کا تعلق مدار میاں توبہ ہے۔ حدیث نمبر 2، مرو کو تمیمتن فلو کشرو، کس نے تعویذ لگائی کس نے سیکھا۔ حدیث نمبر 3، تو شتول ایمان، باقی صفائی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4، لا الحیاء شعبۃ کرو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر البر البلوغ حسن کلسی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، عالمہ فاضلہ بنائے۔ اب اس کے بعد میں حمزہ علی کو دعوت دیتا ہوں، آئے ہم سامعین کو چند اشعار سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس نے اسے بنایا اسے رحمان کہتے ہیں، جس نے اسے بنایا اسے رحمان کہتے ہیں۔ اتار لے اپنے سینے میں 30 پاروں کو، اتار لے اپنے سینے میں 30 پاروں کو، زمانے بھر تک حافظہ قرآن کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب آئیے اس کے بعد میں اس شعر کے ساتھ ہمارے بزرگ سید شمشاد قادری انکل کو دعوت دیتا ہوں۔ میرا باغ تو نے سجا دیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، یہ عجیب سما ہے عطا کیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے دم سے دل کا سنگار ہے، ملتی بزم دل کو عجب ضیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظم جلسہ علی جناب محمد نصیر صاحب شہ نشین پر تشریف فرما، معزز حضرات، حاضرین جلسہ، اساتذہ، معلمات، نون اعلان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ اس نورانی محفل میں شرکت کر کے آپ سے کچھ مخاطب کر سکوں۔ میں کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے ناظم مدرسہ علی جناب محمد نصیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس نورانی محفل سجاتے ہوئے مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے اس میں مدعو کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ نصیر صاحب نے جس طریقے سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خصوصی طور پر اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جس محنت اور جد و جہد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور قابل میرے لیے قابل فخر بھی ہے۔ حاضرین جلسہ، مجھے بےحد خوشی اس بات کی ہے کہ نصیر صاحب نے جس طریقے سے یہاں کے طلبات اور طالبات کو جس طریقے سے انہوں نے ٹرین کیا اور جس طریقے سے ایک سمندر کو کوزے میں بھر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصیر صاحب کی ہی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی اہلیہ صاحبہ کا نتیجہ ہے اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے معلمات کا جو یہاں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو اس بہترین انداز میں تیار کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہاں جتنے میرے بہنیں بیٹی ہیں یا جتنے یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سب کے تقاریر سنی، نوجوان بچوں کی تقاریر سنی۔ خصوصی طور پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ
जिस तरीक़े से शेख ने फ़लस्तीन के ऊपर जो नज़म पढ़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीक़े से उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर नज़म पढ़ी, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने दर्दमंद दिल रखने वाले लोग हैं उनको ये अब जान लेना चाहिए कि जिस तरीक़े से वहाँ मासूम बच्चों का क़त्ल हो रहा है, जिस तरीक़े से वहाँ पर बेदर्दाना तरीक़े से वहाँ की आवाम को जो है क़त्ल व गारतगरी से किया जा रहा है, तो मैं यहाँ जितने हसाब बैठे हैं, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि क्या आपको उनका दर्द महसूस नहीं होता? क्या आप उनके क़त्ल व गारतगरी महसूस नहीं होती? क्या आपको उनकी भूख और उनकी जो है प्यास महसूस नहीं होती? रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी एक एक खजूर के लिए जो लोग तरसे। मगर मुझे बड़ी शर्मिंदगी से और बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ पर ख़वातीन बैठे हैं, मैं उनसे ख़ास बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसराइल के जो मसनूआत हैं, जितने भी कूल ड्रिंक्स हैं, जितने भी साबुन हैं, जितने भी वहाँ के जो है पाउडर, कपड़े धोने के पाउडर हैं, मेरी माँ बहनों से मैं खुसूसी तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा अगर अपना कोई अजीज़ मर जाता है, मेरा कोई अगर अपना बच्चा मर जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। वहाँ पर मासूम बच्चे बिलक बिलक के तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि अगर वाकई आप में ईमान जिंदा है, वाकई अगर आप में जो है कुरान को पढ़ के आपके कुरान की तालीमात को अगर आपको ज़िंदा रखना है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप तमाम हज़रात से यहाँ जो सुन रहे हैं या जो बैठे हैं कि इसराइली मसनूआत को बंद कर दीजिए। कम से कम आप अपना ये हक़ तो अदा कर सकते हैं तो उनकी मईशत तबाह कर दीजिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को मईशत तबाह करके तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको तालीम के ज़रिए से बर्बाद कर दिया गया, उनको नौकरियों से बर्बाद कर दिया गया, क्या मेरी माँ बहनें इतना भी नहीं कर सकती कि इसराइल की मसनूआत को आप बिल्कुल बाइकाट करते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि आप भी फ़लस्तीन के साथ हैं, उन मासूम बच्चों के साथ हैं, उन मासूम औरतों के साथ हैं जिनका क़त्ल व गारतगिरी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ मैं तमाम यहाँ जितने हजरात बैठे हैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये मेरी जितनी माँ बहनें बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे असातिज़ा बैठे हैं, यहाँ जितने मेरे लोग बाहर से आए हुए लोग बैठे हैं, उनसे मैं ख़ास तौर से बात कहना चाहूँगा कि अरबी तालीम को आम करना, इस्लामी तालीम को आम करना, इस्लाम को दुनिया में फैलाना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। माँ की गोद सबसे पहले बच्चे की जो है माँ की गोद ही पहला मदरसा होता है। तो मैं यहाँ जितनी ख़वातीन यहाँ बैठे हैं, मुझे इस बात की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, 10 घर को जो है इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए और अपने बच्चों को जो है इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए, कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए, कुरान की जो है तिलावत करने के लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक ख़ास बात मैं आप तमाम से ये बात कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल है, नौजवान लड़कियां जिस तरीके से मुर्तिद हो रही हैं, जिस तरीके से अपना मज़हब चंद टकों के लिए अपना मज़हब चेंज कर रही हैं, मैं तमाम ख़वातीन से और माओं से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। इस्लाह माशरा उनकी बेहद ज़रूरत है। उनको कुरान की तालीम दीजिए, उनको नमाज की तरफ राग़िब कीजिए, उनको जो है इस्लाम की तरफ राग़िब कीजिए। जो लोग चंद टकों की खातिर अपना ईमान बेचते हुए जो बच्चियाँ मुर्तिद हो रही हैं, मैं इन माँ बहनों से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चियों पर सख्त जो है स्टिक विजिल रखते हुए देखिए कि वो बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्योंकि इस्लाम से प्यारा मज़हब कोई नहीं है। मैं तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि यहाँ जितने लोग यहाँ जमा हैं उन तमाम की ये ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस्लामी तालीमात को अमल करें और इस्लामी मदरसों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दें। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल पैदा हो गया है, जिस तरीके से आज नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से माँ बाप को जो है तड़पता बिलकता रोडों पे छोड़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी फाखस की ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके तरफ माइल हैं, तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें माँ बाप की भी ये गलती है कि जब बच्चा पैदा होता है, 4 साल का होता है, तो उसको इस्लामी तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए, उनको माँ बाप की खिदमत की तरफ राग़िब करना चाहिए, ना कि जैसा ही बच्चा पैदा होता है उसको इंग्लिश मीडियम में आप दाखिल कर देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में दाखिल करने के बाद उसका हाल ये होता है कि तमाम इस्लामी तालीमात से उसको ना कलमे तैयबा सही पढ़ना आता है, ना उसको सही नमाज़ पढ़ना आता है, ना उसको सही तरीके से इस्लाम की तालीमात हासिल करना होता है। बहरकफ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सवाल करने वाला बनाइए, चाहे हुकूमत से हो, चाहे आवाम से हो, चाहे मदरसों से हो। आप सवाल कीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए फिर एक मरतबा मैं नसीर साहब को अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नसीर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अता फरमाए
تاکہ وہ دینی تعلیم کو عام کرتے ہوئے ساری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے۔ پھر ایک مرتبہ تمام خواتین سے اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ فلسطین کی جو نظم ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے، آنکھ سے خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں تمام خواتین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز بھی شاید ان کی معیشت تباہ کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ مجھے جس بات کا موقع دیا گیا ہے، میں یہاں کے منتظمین کو دلی مبارکباد کو پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پہ اساتذات، معلمات اور یہاں کے نونہالان ملت کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نصیر صاحب جیسے قابل معلم کے زیر نگرانی آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نصیر صاحب اسی طریقے سے تعلیم کو عام کرتے ہوئے سارے ہندوستان میں تحفظ القرآن کا نام روشن کریں گے۔ خدا حافظ۔ اگر پڑھیں گے تمہارے بچے تبھی تو دنیا میں نام ہوگا۔ اگر پڑھیں گے تمہارے بچے تبھی تو دنیا میں نام ہوگا۔ کوئی تو عبد الحمید ہوگا، کوئی تو عبد الکلام ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے تو اتنا طے ہے، نہیں پڑھیں گے تو اتنا طے ہے، حرام خوری میں نام ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے تو اتنا طے ہے، حرام خوری میں نام ہوگا۔ کسی کے قدموں کا دھول ہوگا، کوئی کسی کا غلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی تعلیمات اختیار کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔